زارا اور سارا کو دیکھ کر جس طرح سے شازیہ شوق میں آ چکی ہے، وہیں پر یہ بہت بڑی خبر ہوگی عادل کے لیے بھی۔ عادل جو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سارا کے ساتھ آیا ہے، یہاں زارا اور سارا دونوں کو دیکھ کر چونک جائے گا۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اتنا عرصہ جس کے ساتھ رہا ہے، جس کی عادتوں سے اسے محبت ہو چکی ہے، وہ سارا نہیں بلکہ زارا ہے۔ سارا یہاں پر سب سے خفا ہوگی۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے جو ظلم و ستم دیکھے ہیں وہ صرف اس کی ماں کی وجہ سے ہی دیکھے ہیں، لیکن جب اسے اس کی بہن زارا بتائے گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ماں کو تو معلوم ہی نہیں تھا، تب نانا میاں ان دونوں بہنوں کے سامنے راز کھولیں گے کہ تمہاری ماں کو اس چیز کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں تھا۔ تمہارا باپ آیا تھا مگر میں نے اسے یہی کہا تھا کہ شازیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور نہ ہی وہ بچی، اس لیے جتنا قصوروار ہوں میں ہی ہوں۔ شازیہ بیٹی کو منانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن اتنے برسوں بعد ملی ہوئی بیٹی جس طرح سے اس سے ناراض ہے، وہ کراچی جانا چاہتی ہے۔ شازیہ نہیں چاہتی کہ وہ جائے۔ زارا اپنی ماں سے وعدہ کرے گی کہ سارا ان کے پاس ہی رہے گی، وہ سارا کو کراچی واپس نہیں جانے دے گی۔ زارا اس سلسلے میں جب عادل سے بات کرے گی تو عادل ہی سارا کو سمجھائے گا کہ اس کی ماں کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ساری عمر پچھتاتی رہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ کچھ عرصہ ماں کے پاس ہی رہے۔ کچھ عرصے بعد اسے وہ خود لینے آئے گا۔ نانا میاں بھی عادل سے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس بات کو چھپایا جائے، ابھی مظہر کے سامنے اس بات کا ذکر ہرگز نہ کیا جائے۔ زارا خود یہی چاہتی ہے، اس لیے وہ عادل سے وعدہ لے لے گی کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کہے گا۔ سارا جو سب کی بات کو ٹال رہی تھی، عادل کی بات کو مان لے گی۔ سارا عادل